اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے مسائل اور فقہی احکامات ذکر کیے ہیں، درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اور دعا میں بنیادی جو اصول ہے وہ توحید کا ہے کہ خالص اللہ کو پکارا جائے۔ اگر آپ اس آیت میں نوٹ کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ ذکر کیا ہے، یعنی اگر ان طرح کی اور بھی آیات دیکھی جائیں تو جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہے کہ یہ آپ سے مثال کے طور پر یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں، تو کل آپ اے نبی علیہ السلام ان کو جواب دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ کل کا جو واسطہ ہے نا وہ بیچ میں آتا ہے کہ اے نبی آپ سکھائیے ان کو، یعنی جب یہ کسی علم کے بارے میں، کسی احکامات کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں تو اے نبی علیہ السلام آپ کی بات سننا ان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی حدیث جب تک نہیں ہوگی، آپ کا اپروول نہیں ہوگا، تب تک یہ حکم ثابت نہیں ہوگا، یعنی دین کا علم حدیث کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہاں پہ کل کا لفظ نہیں آیا، بلکہ وہاں پہ آیا فإنی قریب، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ یعنی جہاں پر بندے اور اللہ کا تعلق کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی وسیلہ نہیں، وہاں پہ کوئی بھی بیچ میں نہیں، بلکہ اللہ اور بندے کا تعلق ڈائریکٹ ہے، بلا واسطہ ہے، بغیر کسی کے واسطے کے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور ویسے بھی عموماً روزے میں انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اس پر ظاہر ہوتی ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری، اور اس صورتحال میں وہ پکارتا اللہ کو ہے۔ اور روزے کا اور توحید کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ بندہ جب بہت لاچار ہوتا ہے اور حاجت مند ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر اس کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی مخلوق کے آگے جھکے۔ جیسے کہ کفار مکہ کی کشتی جب طوفان میں پھنس جاتی تھی تو ان کو یہ تو پتہ تھا، یعنی ان کی فطرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اب ہم اپنے جو دیگر معبودان باطلہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کو پکاریں، بلکہ جب اس بڑی مصیبت میں پھنستے تھے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہی اب بچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان اس کی لاچاری والی کیفیت ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری والی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی فطرت اس سے یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ غیر اللہ کو پکارے۔ اسی لیے جب اس روزے دار کی دعا اس عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ اور ٹوٹی ہوئی آواز میں اور ایک ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پالتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ میں صرف تجھی سے مانگ سکتا ہوں، تو ہی میری حاجت کو دور کر سکتا ہے۔ بندہ جب اس سوچ کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ، کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور بعض بات میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا حتیٰ یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے، یعنی جب تک کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح گرگرا کے لاچاری والی کیفیت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا شخص مسافر کہ جس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اگر دیکھیں فکر اور سوچ کیا ہے، فکر اور سوچ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے کہ اللہ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، جیسے کہ قرآن میں نا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا مددگار، تو ہی میرا ناصر حامی، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، کبھی کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا، اللہ صرف تجھی کو پکارتا ہوں، تو ہی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تو ہی میری دعاؤں کو سن سکتا ہے، تو ہی میری مصیبتیں ہلکی کر سکتا ہے، تو ہی میرے غم کو دور کر سکتا ہے، اللہ تیرے علاوہ اور کون ہے جو میری بات سنتا ہے، تیرے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، تجھ سے دور جاؤں گا، تجھ سے دور جا کے بھی کہاں جاؤں گا،
تجھ سے دور جا کے بھی تیرے قریب ہی آؤں گا، تجھ سے اگر دور جاؤں گا تو میرے پاس کوئی پناہ گاہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ روزہ ایک توحید کا درس سکھاتا ہے کہ دیکھ تو ابھی لاچار ہے، تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، لہٰذا اپنے جیسے لاچار، محتاج، فقیر کو نہ پکار، بلکہ پکار اس رب العالمین کو کہ جو غنی ہے، جو رب العالمین ہے، جو ملک الملوک ہے، جو 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 قدوس ہے، جو قہار ہے، تو وہی حقیقی معبود ہے۔ لہٰذا روزہ توحید کا درس دیتا ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس توحید کے ساتھ اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو یقیناً یہ دعائیں رد نہیں ہوا کرتی۔